السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن ٹیوٹر میں۔ آپ سب سے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جیسا کہ سبق نمبر 3 میں ہم نے یہ چیز پڑھی کہ حروف اور حروف کے اوپر حرکات اور ان حرکات کو ہم حروف کے ساتھ ملا کر کس طرح پڑھیں گے، کس طرح ادا کریں گے۔ سبق نمبر 4 اس کی ہدایات ہم تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں بچوں کا امتحان لیں کہ کیا ان کو زبر، زیر اور پیش کی پہچان ہو گئی ہے یا نہیں۔ اگر پہچان نہ کر سکتے ہوں تو پھر دوبارہ کرائیں۔ حروفوں کا حفظ کرنا ضروری نہیں بلکہ حرکات اور حروف کی پہچان ضروری ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بھی بتایا تھا کہ قاعدہ جب ترتیب دیا جاتا ہے تو اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک سبق جب مکمل ہو تو اسی سبق کی دہرائی کے لیے دوبارہ انہی حروف کا استعمال کیا جائے، تاکہ اگر بچہ سبق نمبر 1 یا تختی نمبر 1 کے اندر ان حروف کو صحیح سے نہیں سیکھ پایا تو وہ دوسرے سبق یا دوسرے جو تختی ہے اس کے اندر وہ اس کو سیکھ سکے۔ اسی طرح جو ہے قاعدے کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ یہاں پہ وہ ایک چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ اگر بچے کو ان حروف کی یا ان حرکات کی پہچان نہیں ہوئی تو آپ ان کو دوبارہ اس تختی میں پہچان کروا سکتے ہیں، کیونکہ عموماً ہوتا ہے بچے پڑھ لیتے ہیں جلدی، اس کو رٹا لگا لیا، اس کو سیکھ لیا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ اس سبق کو، اس چیز کو بھول بھی جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق نمبر 4 میں بھی انہی حروف کا استعمال اور انہی چیزوں کا استعمال کیا گیا، تاکہ اگر سبق نمبر 3 میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو سبق نمبر 4 کے اندر ہم اس کو مکمل کر لیں۔ یہاں پہ آپ نے بچے کو اس کی ذہنی آزمائش میں ڈالنا ہے، اس سے پوچھنا ہے۔ یہاں آپ نے اس کو بتانا نہیں بلکہ ابتدا ہی سے آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ مجھے سبق شروع سے سنائیں۔ اگر تو اس کے لیے لفظ کو پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس کو صرف ایک حرف بتا سکتے ہیں، جس طرح تا زبر تا۔ اسی طرح آپ کسی اور کی تار سے بھی شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ضروری ہے کہ بچے کی ذہنی آزمائش ہو، اس کو پتہ چل جائے، اس کو یاد دہانی ہو، اس کو نشاندہی کروانا یہاں پہ زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں آپ کسی بھی ایک کی تار سے شروع کر سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے اس کی تار سے پڑھنا شروع کریں، اس لائن سے پڑھنا شروع کریں، اس حرف کو پڑھیں، اس حرف کو ادا کریں۔ اگر تو وہ صرف اس طرح ادا کر لیتا ہے، جس طرح مثال کے طور پر زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، یہاں تک پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کے آگے مکمل اس کو ادا نہیں کر پاتا تو یہاں پھر آپ کو اس کو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو زا زی زو۔ اسی طرح اس کے آگے زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پہ زو، زا زی زو۔ اس پوری ایک کتار کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں حروف کی آواز اور ساؤنڈ تقریباً ایک جیسا ہے۔ جس طرح زا، اگر ہم زوا کی طرف آئیں گے تو زوا، دونوں میں اس طرح کر کے آواز آ رہی ہے جو کہ زبان کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس کو حرکت دے کے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح زا زیر زی، زوا زیر زی، دونوں کی آواز، دونوں کی ساؤنڈ تقریباً ایک جیسی ہے، جو کہ بچوں کو کافی حد تک کنفیوز بھی کرتی ہے۔ چونکہ حرف ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں تو اس طرح ہم ان کو واضح کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں۔ اس سبق کے اندر آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ بچوں کو یہاں ذہنی آزمائش کے لیے ان سے ضرور پوچھیں اور بار بار پوچھیں، کیونکہ ایک دفعہ پوچھیں گے ہو سکتا ہے وہ
لائن وہ حرف اس کو یاد ہو وہ بہت جلدی آپ کو بتا دے، آپ کو سنا دے۔ اس کی برعکس اگر آپ کسی دوسری کتاب کے اندر اس سے پوچھیں گے تو وہ شاید اس کو بتانے میں یا سمجھانے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے۔ تو یہاں آپ نے مکمل طور پہ سب جو ہے ایک ٹیسٹ کی طور پر اس سے آپ نے پوچھنا ہے، اور پوری تختی آپ نے اس سے پوچھنی ہے، ایک ایک کتاب۔ پہلے آپ ایک طریقے سے چلیں، ایک لائن کے بعد دوسری لائن اس سے پوچھیں، اس کے بعد آپ رینڈملی کسی بھی ایک لائن سے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اس لائن سے مجھے پڑھ کے بتائیں۔ اگر تو وہ بتاتا ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں بتاتا تو آپ یہاں پہ واضح کریں گے۔ اس کے بعد آپ دوسری یا تیسری کتاب میں سے کوئی بھی ایک مکمل حرف کو لے کے اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو اس ویڈیو سے آپ کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا سیکھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔